بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام، یعنی اسلام میں عورتوں کی حیثیت۔ دیکھیے موجودہ زمانے میں اس سبجیکٹ پر بہت زیادہ بولا اور لکھا گیا ہے، اور اس سبجیکٹ کو بہت زیادہ گلوریفائی بھی کیا گیا ہے کہ عورتوں کا مقام کیا ہے، عورتوں کی حیثیت کیا ہے، سوسائٹی میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ عام طور سے جو اس معاملے میں موجودہ زمانے میں جو تصور اور جو آئیڈیالوجی رائج ہے وہ ہے ماڈرن سویلائزیشن کی آئیڈیالوجی۔ ماڈرن سویلائزیشن میں عورتوں کو ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکلی مین کے ایکول قرار دیا گیا، یعنی عورتوں کے بارے میں ماڈرن سویلائزیشن جو بات چیت کرتی ہے وہ دراصل ایکولیٹی کے ٹرم میں، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایکول ہیں، جس طرح مرد اسی طرح عورت، جو صفات مردوں کی وہی صفات عورتوں کی وغیرہ۔ تو عورت اور مرد دونوں ایکول ہیں۔ اس معاملے میں جو اسلام کی پوزیشن ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اسلام نے اس معاملے کو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھا ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ کریٹر آف دی یونیورس نے اس کائنات کو پیئرنگ کے اصول پر کریٹ کیا ہے۔ خالق کائنات نے کائنات کو زوجین کے اصول پر تخلیق کیا ہے، پیئر کے اصول پر، یعنی یہاں ہر چیز جوڑے کے روپ میں ہے۔ مثال کے طور پر میل کے ساتھ فیمیل، پلانٹس کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نر اور مادہ، اسی طرح میٹرز کی دنیا میں پازیٹیو پارٹیکل اور نگیٹو پارٹیکل، ٹھیک اسی طرح انسانوں کی دنیا میں مرد اور عورت، میل اور فیمیل۔ تو یہ دراصل یہ جو پوری کائنات ہے، پوری کائنات دراصل پیئرنگ کے اصول پر کام کرتی ہے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ یہاں ہر فرد کا اور ہر پیئر کا اپنا ایک کام ہے، یعنی دونوں ایکول نہیں ہیں بلکہ دونوں کی اپنی ایک پوزیشن ہے، اور اس اعتبار سے ایک پیئر کا ایک انڈیویجول یا ایک ایلیمنٹ ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹم کے جو بیسک پارٹیکلز ہیں ان میں سے ایک پارٹیکل ہے پروٹون اور دوسرا الیکٹران۔ پروٹون پازیٹیو ہے اور الیکٹران نگیٹیو ہے۔ تو اگر ایسا ہو کہ الیکٹران کو بھی پازیٹیو مان لیا جائے اور پروٹون کو بھی پازیٹیو مان لیا جائے تو پورا سسٹم جو ہے وہ جیوپارڈائز ہو جائے گا، اچانک میٹر کی دنیا دھڑام سے گر جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح پلانٹ ورلڈ میں نر اور مادہ کا کانسیپٹ، وہاں ایک اسٹیمن ہوتا ہے جسے میل پارٹ کہتے ہیں اور دوسرا اسٹگما ہوتا ہے جسے فیمیل پارٹ کہتے ہیں۔ دونوں کا اپنا اپنا ایک ورک ہے۔ اگر دونوں ایک ہی کام کے لیے ایکٹیویٹ کر دیے جائیں تو پھر ظاہر ہے جو پلانٹ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح انسانوں کی دنیا میں میل اور فیمیل کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے سے ہیں۔ قرآن میں اس کو کہا گیا بعضکم من بعض، یو آر ممبرس ون آف اندر، یعنی تم ایک دوسرے سے ہو یا پھر تم ایک دوسرے کے جز ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دراصل ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہیں، پورک ہیں،
نہ کہ ایک دوسرے سے بیٹر یا بیسٹ ہیں۔ ایک مرتبہ پروفٹ آف اسلام نے کہا ایک مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ نام انما النساء شقائق الرجال، یعنی ہاں عورتیں مردوں کی نصف ثانی ہے، یعنی عورتیں مردوں کی دوسری ہاف ہیں، دوسری آدھی ہیں۔ تو یہ اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت کے بغیر انکمپلیٹ اور عورت مرد کے بغیر انکمپلیٹ۔ دنیا کا نظام اور سسٹم اسی وقت پراپر وے میں اور ایک سسٹم میں چلے گا جب مرد اور عورت اپنا اپنا کردار اور اپنا اپنا رول اپنے اپنے مقام پر پلے کریں۔ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ جہاں تک اسٹیٹس اور پوزیشن کا معاملہ ہے تو اسلام کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹس اور پوزیشن میں تمام انسان ایک ہیں۔ اسٹیٹس اور پوزیشن اور حیثیت کے اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی صرف ایک آیت مثال کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی ہے۔ سورہ احزاب جسے ہم کہتے ہیں دا کانفیڈریٹ، تو سورہ احزاب قرآن کی 33 چیپٹر نمبر ہے، 33 چیپٹر نمبر۔ اس کی آیت نمبر 35 کا آپ مطالعہ کیجئے، 35 آیت نمبر کی اسٹڈی کیجئے۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ آیت سورہ احزاب کی 35 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ surely for men and women who have surrendered to God, believing men and believing women, obedient men and obedient women, truthful men and truthful women, patient men and patient women, humble men and humble women, charitable men and charitable women, fasting men and fasting women, men and women who guard their chastity, men and women who are ever mindful of God. God is ready with forgiveness and an immense reward. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 جنتی کیریکٹرز کو بتایا ہے جو مردوں کے لیے بھی ایکول ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ایکول ہیں۔ یعنی جنتی ہونے کے لیے اس دنیا میں ایک انسان کے اندر جو ایٹریبیوٹس اور جو صفات ہونی چاہیے وہ مردوں میں بھی وہی مطلوب ہے اور عورتوں میں بھی وہی مطلوب ہے۔ تو اس آیت میں 10 صفات کو بتایا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ 10 صفات موجود ہوں، یہ 10 ایٹریبیوٹس موجود ہوں، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے انعام کے مستحق ہوں گے۔ اسلام کے مطابق عورت اور مرد اسٹیٹس اور پوزیشن کے اعتبار سے بالکل ایکول ہے۔ دونوں میں اسٹیٹس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کل آخرت میں جنت کا مستحق وہی مرد اور وہی عورت ہوگی جو اس دنیا میں صالح اعمال کو انجام دیں گے۔ جو لوگ اس دنیا میں صالح اعمال اور گڈ ڈیڈز کو انجام نہ دے سکیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اسلام کی ٹیچنگ کے مطابق کل آخرت میں ان کے لیے ابدی کوڑا خانہ ہے، ہمیشہ ہمیش کی مایوسی ہے، یعنی جہنم کی زندگی ہے، ہیل لائف ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت بائی نیچر ڈیفرنٹ ہے، بایولوجیکلی ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے ان دونوں کے ورک پلیس میں بھی بنیادی طور سے فرق ہو جاتا ہے۔
چونکہ دونوں کے اندر بایولوجیکل ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، اس لیے اسلام نے دونوں کو ورک پلیس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ دونوں اگر اپنے اپنے ورک پلیس پر ایکٹیو ہوں تو پھر اس دنیا کا نظام بہتر ڈھنگ سے چلے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کریٹر آف دی یونیورس نے مرد کے اندر ایک صفت پیدا کر دی اور عورت کے اندر ایک صفت پیدا کر دی۔ جب عورت اور مرد کے کیریکٹرسٹکس پر اور صفات پر اور ایٹریبیوٹس پر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ مرد کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں جو عورتوں کے اندر بائی برتھ نہیں ہوتی ہیں۔ عورتوں کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، چاہے وہ فزیکل لیول پر ہو یا پھر ایموشنل لیول پر، سائیکولوجیکل لیول پر، وہ مردوں میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کو کریٹر آف دی یونیورس نے، اللہ نے، ایشور نے جسم سے مضبوط بنایا اور عورتوں کے مزاج کے اندر نرمی رکھ دی، شفقت اور محبت کے جذبات بھر دیے، تو وہ اسی لیے تاکہ دونوں مل کر اس دنیا کے نظام کو خوبصورت ڈھنگ سے چلا سکیں۔ اسی بنیاد پر اسلام نے مرد اور عورت کے ورک پلیس کو ڈیفرنٹ بتایا ہے۔ البتہ مرد اور عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آپس میں ڈسکس کر کے اپنے ورک پلیس کو سلیکٹ کر لیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کا راز اس میں ہے کہ آدمی لا آف نیچر کو فالو کرے۔ تو جب آدمی لا آف نیچر کو فالو کرے گا تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور ہیئر آفٹر میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ماڈرن سویلائزیشن کے کانسیپٹ کو ہم مان لیں تو ماڈرن سویلائزیشن کا کانسیپٹ انفیکٹ جینڈر ایکولیٹی پر بیسڈ کرتا ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ جینڈر ایکولیٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ دراصل جینڈر کمپلیمنٹلیٹی کا ہے۔ یعنی یہ معاملہ جینڈر برابری کا نہیں ہے، یعنی دو جنس ایک دوسرے کے برابر اس کا نہیں ہے، بلکہ دو جنس ایک دوسرے کے پورک ہیں، دو جنس ایک دوسرے کے تکملہ ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سیکنڈ ہاف بتایا ہے کہ جب ایک ہاف دوسرے ہاف سے ملے تو پھر کمپلیٹنس پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اسلام کے اس کانسیپٹ کو مانا جائے تو پھر اس دنیا میں ایک نظام ہوگا، صالح نظام ہوگا، بیوٹیفل سسٹم ہوگا۔ لیکن اگر ہم ماڈرن سویلائزیشن کے اس سسٹم کو اور اس تھیوری کو مان لیں تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس کو آج تک خود ماڈرن سویلائزیشن بھی نہ برت سکی، اور اس کو مان لیا جائے تو پھر سماج میں ایک انتشار ہوگا، ڈس انٹیگریشن ہوگا، سماج ایک خوبصورت سماج نہیں بن سکے گا۔ جب ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کی پوزیشن اور اسٹیٹس بالکل ایک ہے۔ اسٹیٹس اور پوزیشن میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ہسٹری کی اسٹڈی کریں تو ہم پاتے ہیں کہ عورتوں کو پہلی مرتبہ جو واقعی رسپیکٹ اور اسٹیٹس ملا ہے وہ اسلامک ریولوشن کے نتیجے میں ملا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بلیورز میں بہترین بلیور وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح پروفٹ محمد نے ایک مرتبہ کہا کہ دنیا کی ہر چیز سامان ہے اور اس دنیا کا سب سے اچھا سامان نیک عورت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی وہ آیت اتری جس میں سونا اور چاندی کو جمع کرنے پر تنبیہ کیا گیا اور اس پر سخت سزا کی وارننگ دی گئی،
تو پھر صحابہ کے درمیان یہ بات چلی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ بہترین چیز کیا ہے تو پھر ہم اسی کو جمع کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل چیز خدا کو یاد کرنے والی زبان ہے، اور خدا کا شکر کرنے والا دل، اور مومن عورت جو تمہارے ایمان میں مددگار ہو۔ تو ان حدیثوں اور پروفٹس کے ٹریڈیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کا اسٹیٹس بہت زیادہ بلند ہے، اور عورت اور مرد کا ان ٹرمز آف اسٹیٹ، عورت اور مرد کے درمیان ان ٹرمز آف اسٹیٹس کوئی فرق نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی اس آئیڈیالوجی اور اس تھیوری کو ہم انبائزڈ ہو کر اثرنو مطالعہ کریں، اور اسی کے مطابق پھر سوسائٹی کو فارم کرنے اور سوسائٹی کی تشکیل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔